محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے انسانوں پر رحم فرما کر اپنے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کی تربیت، ہدایت اور رہبری کے واسطے بھیجا اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو سکھایا ہے، جس میں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی، خیر خواہی اور کامیابی ہے، اور زندگی کے جتنے مراحل ہیں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ہر موڑ پہ ایک انسان خوشحال کیسے رہے، اس کا طریقہ سلیقہ سمجھایا ہے کہ ہر حال میں آدمی خوشحال رہے، اس کی مبارک تعلیمات ہیں، اور زندگی کے جتنے گوشے ہیں، جتنے شعبے ہیں، ان شعبوں سے متعلق بہترین رہبری ہے کہ آدمی اس رہبری کے تحت زندگی گزار کر دنیا میں بھی دکھی نہ ہو، کیونکہ پہلا مرحلہ دین چھوڑنے کا جو نقصان ہے وہ دنیا کا دکھ ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو دین سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، باوجود زمین اپنی وسعتوں کے ایسے لوگوں پر تنگ ہوگی۔ زمین وسیع ہے، آج بھی دنیا میں کتنی وسعت ہے، زمین بہت وسیع ہے، لیکن رہنے والوں پر تنگ ہے۔ دنیا میں اسباب زیادہ ہے، پہلے کے مقابلے میں اس وقت لوگوں کے پاس کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، جوتے، چپل، سواریاں ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے، اور جتنا لوگوں کے پاس ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اسٹاک مارکیٹ میں ہے ساری چیزوں کی، اور غلے اناجوں کے گوڈاؤن بھرے ہوئے ہیں، گیہوں، چاول، دالیں، اور کروڑوں پرندے ہیں، اربوں مچھلیاں سمندر میں ابھی بھی تیر رہی ہیں۔ یعنی جو زندگی کے اسباب ہیں وہ تو پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اس وقت مال پیسہ وہ بھی زیادہ ہے، باوجود ان ساری وسعتوں کے زندگیاں تنگ ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پوری دنیا کی ساری حکومتیں اس فیصلے کے خلاف کوئی پلان کرے تو سارے پلاننگ فیل ہوں گے، کیونکہ اوپر سے فیصلہ ہے کہ جب دین سے اعراض کیا جائے گا تو زندگیاں تنگ ہو جائے گی۔ یہ جو بیٹھے ہیں سب اچھی طرح یاد ہوگا سب کو کہ 10x35 کے اوڑے میں 10-12 کا پورا خاندان آباد ہو جاتا تھا، 10-12 کا۔ ایک کی شادی ہوئی تو ایک میڑی بنائی ادھر سے لکڑے کی، اور اوپر رخصتی ہو جاتی تھی۔ ارے ہوتا تھا نا، 10-12 بھائی بہن ایک ساتھ پلتے تھے 10x30 میں، کچن بھی اسی میں ہے، باتھ روم بھی اسی میں ہے، بیڈ روم بھی اسی میں ہے، ڈرائنگ روم بھی اندر ہی ہے، کچن بھی اندر ہے، اور سب خوش ایک ساتھ بیٹھ کے شام کو کھاتے تھے۔ صبح ہوئی تو رات کے چاول اور چائے پی لیتے تھے ایک ساتھ، مزے مزے سے گھومتے تھے، اور اسی گھر میں شادی بھی ہو جاتی تھی، اسی گھر میں ہو جاتی تھی۔ شادی کے دن ایک منڈپ جیسا سادہ سفید سا باندھ دیتے تھے، اور گلی بائی، گلی کی جو چوڑائی 15-17 کی بچی ہے وہ بائی 10-15-20-25 کا وہ باندھ کر اسی میں خوشی خوشی شادی، نہ کوئی تکلفات تھے نہ کوئی، اور آسان زندگی تھی۔ لیکن جتنا دین دوری ہوگی، جتنی دین بیزاری ہوگی، ایک جہالت کی وجہ سے وہ کم جرم ہے، ایک جاننے کے بعد دین سے دوری اختیار کرنا وہ بڑا جرم ہے۔ ایک آدمی ناواقف اور جاہل ہے تو وہ کسی دین سے دوری اختیار کیا ہوا ہے تو وہ اس کا جرم ہے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن وہ کم درجے کا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو جاننے کے بعد کرے۔ جیسے یہود ہیں، مشرکین اور یہود، اس زمانے میں ان دونوں میں فرق یہی تھا، یہ بھی نافرمان تھے وہ بھی تھے، لیکن وہ جان بوجھ کر ہر دھرمی میں نافرمان تھے، مانتے نہیں تھے۔
انبیاء کی بات کو سنتے نہیں تھے، وہ جان بوجھ کر نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ کی لعنت ان پر ہوئی، اور ایسی لعنت ہوئی ان پر کہ صدیوں تک جو ہے ان کو ٹھکانہ نہیں ملا زمین پر رہنے کا۔ یہ اللہ کی طرف سے زمین باوجود وسعتوں کے ان پر ایسی تنگ ہوئی کہ تقریباً 1800-1900 صدی تک ان کو دنیا میں قرار پکڑنے کی جگہ نہیں تھی، وہ سزا تھی ان کے اوپر۔ اور اس وقت جو ہم بھگت رہے ہیں وہ اسی طرح کی سزا ہے کہ جاننے کے بعد امت مسلمہ اس وقت جو ہے نافرمانی اور روگردانی پر ہے۔ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان میں اللہ کا کلام چھوڑ کر گئے اور اپنا طریقہ، ایک مبارک طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سراسر کامیابی ہے۔ تو وہی دور ہم پر لوٹا ہے، اور وہ تو ظاہر بات ہے، دنیا ہے، یہاں تو آدمی کو بھگتنا ہی ہے، آدمی کو بھگتنا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہی دور لوٹا ہوا ہے مسلمانوں پر جو ان پر تھا، اور ان کو ڈھیل ملی ہے مزید، باقی وہی دور لوٹا ہے، ان کو ڈھیل ہے کہ آج بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے، حضور علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کریں۔ باقی اللہ کا دستور ہے، جیسے ان پر وہ لعنت مار دی گئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کہ تم بعض کتاب کا تو اقرار کرتے ہو، بعض کتاب کا انکار کرتے ہو، یعنی جو تم کو اچھا لگا وہ مان لیتے ہو، جو تمہاری سہولت کا ہے، جس میں تمہارے جی کی چاہت پوری ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اور جس میں جی کی چاہت پوری نہیں ہو رہی ہے، اپنی مرضی کے خلاف آ رہا ہے، اس کا انکار کرتے ہو۔ اللہ مزید آگے فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے جو ایسا کام کرے، ما جزاء من يفعل منکم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، تو خطرناک عذاب ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے ایسے لوگوں، الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنی سطح سے، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنی سطح سے اپنی زندگی پر نظر دوڑاویں، اور خصوصاً اپنے زندگی کے وہ بنیادی پہلو جس کی وجہ سے عذاب الہی آتا ہے، جو بڑے اسباب ہیں، کبیرہ جس کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ، جس میں مختلف قسم کے عذاب میں بے برکتی کا عذاب ہوتا ہے، ذلت و رسوائی کا عذاب آتا ہے، بغض و عداوتیں آپس میں ڈال دی جاتی ہیں، اور دشمنوں پر سے رعب ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے جو چیزیں ہیں اس میں کبائر ہیں، شرک ہے سب سے بڑی چیز، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے غیر کی پرستش کرنا، ایسے ہی اور جو کبیرہ بڑے گناہ ہیں مخلوق سے متعلق ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، پڑوسیوں کو ایذا پہنچانا، جو کبائر کے قبیل سے زنا ہے، شراب ہے، بے حیائی ہیں، حرام کمائیاں ہیں، سود خوری ہیں، یہ اس کے اسباب ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ذلت ماری جاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اس سے توبہ کی جائے، یہ اس کا حل ہے کہ توبہ کی جائے۔ اور توبہ استغفار کی تسبیح پھرانے کا نام توبہ نہیں ہے، خالی وہ توبہ کا کلمہ ہے، وہ توبہ کا کلمہ ہے۔ جیسے نکاح کا کلمہ آدمی پڑھتا ہے، میں نے قبول کیا، تو نکاح کا کلمہ پڑھا اس نے، اب اس کے بعد زندگی بھر سارے امور نبھانا، وہ اصل دولہا ہے کہ یہاں تو قبول کر کے چلا گیا، کسی اور بستی میں جا کے بس گیا، جس کو قبول کیا وہ یہاں ہے، وہ وہاں ہے۔ تو ایسے خالی استغفار کی تسبیح نہیں ہے، بلکہ اپنے ان گناہوں پر، ان گناہوں کو سوچ کر کے میری معاشرت میں، میری معیشت میں، میرے معاملات میں کہاں کمی ہے، آدمی نظر کرے۔ جیسے جسم کے پیر میں درد ہے تو اس کا علاج کرواتا ہے کہ بھئی پورا جسم تو ٹھیک ہے، خالی گھٹنا برابر نہیں ہے تو اس کا علاج کرتا ہے۔ آپریشن کی ضرورت ہے تو آپریشن کرواتا ہے۔ سارا جسم ٹھیک ہے، پیٹ میں تکلیف ہے تو پیٹ کا علاج کرتا ہے۔ ایسے آدمی اپنی زندگی پر نظر کرے، اپنے عقائد پر، اپنی عبادتوں پر، اپنے معاملات پر، اپنی معاشرت پر، اپنی معیشت پر، اپنی روزی روٹی کے جو اسباب ہیں، جہاں سے روزی آ رہی ہے، اور جو روزی آئی ہے اس کے جانے کے جو دروازے، اس پر نظر کریں کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔
اور اس میں اگر آنے میں کمی ہے تو اس کو دور کریں، جانے میں کمی ہے تو اس کو دور کریں، کہ حلال جگہ سے آ رہا ہے لیکن حرام راستوں پر جا رہا ہے، یا حرام سے آ رہا ہے حرام جا رہا ہے، تو دونوں طرف آدمی نظر کر کے توبہ کریں. اور توبہ کا معنی یہ ہے کہ ان چیزوں کو آدمی چھوڑیں، ہاں، ورنہ موت کا جھٹکا آ کر سب چھڑا دے گا، ایک جھٹکے میں سب ختم ہو جائے گا، لیکن مہلت نہیں ملے گی، پھر اب چانس نہیں ہوگا، آدمی لاچار ہو جائے گا اور ناکام دنیا سے چلا جائے گا. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے ابتدا کرے اور اپنے عقائد، اپنی عبادات پر نظر، اپنی نماز پر نظر کریں، اپنے روزے پر نظر کریں، اپنی زکوٰۃ پر نظر کریں کہ میرے پاس مال ہے، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں لیکن اس میں کہیں لیک تو نہیں ہے. نماز کے لیے جیسے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، ایسے زکوٰۃ کے مصرف میں سامنے غریب ہونا شرط ہے. اور وہ غریب جس کو اسلام شریعت غریب کہہ رہی، وہ غریب، جو عرفی غریب ہیں ایسے تو بہت ہیں، ہم سب غریب ہیں، کوئی نہیں کہتا کوئی مالدار، جتنے پڑھاتے ہیں کم ہی پڑھتے ہیں. اور ایک شریعت کا غریب ہے کہ یہ آدمی ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے، کیا میری زکوٰۃ مستحق تک جا رہی ہے؟ اگر جا رہی ہے تو ادا ہو جائے گی، نہیں جا رہی ہے تو چاہے وہاں گئی ہے لیکن ادا نہیں ہوئی. جیسے کسی نے ناپاک زمین پر نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی. کسی نے بے وقت نماز پڑھ لی ہے کہ جمعہ کا وقت ہونے سے پہلے پڑھ ڈالی جمعہ، تو اس کی تھوڑی جمعہ ہوگی. ایسے شرائط ہے زکوٰۃ کے اور دیگر امور اعمال کے، وہ شرائط مسائل ہیں، اس کو علماء سے معلوم کر کے اس کی روشنی میں زندگی بنانے کی ضرورت ہے. ہاں، زندگی کے رخ کو ٹھیک کیا جاتا ہے، یہ توبہ ہے. اور پھر معافی مانگے کہ اللہ آج تک چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، کمانے میں بھول ہوئی ہے، خرچ کرنے میں بھول ہوئی ہے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آدمی کی موت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہاں، پھر جب موت مسلط ہو جائے گی اوپر آدمی پر نزا تاری، تو پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے، توبہ کا بھی دروازہ بند. جیسے فرعون نے توبہ کی، ڈوبتے ڈوبتے توبہ کی، اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب ختم ہو گئی بات، اب چانس نہیں. بولا وہ یہ بول کر گیا دنیا سے کہ میں ایمان لے آیا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن اب اس کے لیے موقع ختم ہو چکا تھا، اب چانس اس کا پورا ہو گیا تھا. تو ایسے موت سے پہلے پہلے چانس ہے. اس کا حل اور علاج یہ ہے اس ذلت سے نکلنے کا اور یہ اقتصادی یعنی بے برکتیوں سے نکلنے کا. اس وقت بے برکتی عام ہے، بے برکتی عام ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی گھر کی کہ اتنے سے گھر میں 10-12 بھائی بہن رہ لیتے تھے، اب زندگیاں تنگ ہو، اور اتنے سے گھر میں جو ہے ساری پھوپھیوں کو بلاتے تھے تم بھی آؤ، ان کے بیٹوں کو وہ کیوں نہیں آئی، وہ کیوں نہیں آئی، وہ ان کو بلانے جاتے تھے لوگ کہ بھائی نہیں اس کو بھی بلا کے لے آؤ، سب کا کھانا یہاں ہوگا، کھائے بغیر جانا نہیں. کوئی مہمان گھر میں آ گیا تو ایک دن کے بعد جا رہا تھا، سب رو رہے ہیں کہ نہیں رک جاؤ، زبردستی رو، بس پر سے واپس لے آتے تھے. مہمان اگر چلا گیا ہے، زیادہ وہ ہے مہمان کامیاب ہو گیا نکلنے میں، تو بعض مطلب بس اسٹینڈ پر سے ریلوے اسٹیشن سے واپس لے آتے تھے کہ نہیں تم رکو، ابھی خالہ جا رہی ہے واپس، پھوپھی جا رہے تو بلا کے لے آتے تھے. یہ بے برکتی ہے، زندگیوں میں بے برکتی ہے. چاہے مال کتنا بھی آ جائے، چاہے مکان کتنے بڑے بن جائے، چاہے کپڑوں کے انبار لگ جائے، لیکن اس بے برکتی کو ہمارا مال، ہمارے کپڑے، ہماری جائیداد دور نہیں کر سکے گی. یہ بے برکتی دور ہوگی دین سے. جب زندگیوں میں دین آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا، حضور علیہ السلام کا طریقہ آئے گا، تو یہ بے برکتی برکت سے بدل جائے گی، یہ بدامنی امن سے بدل جائے گی، یہ گمراہی ہدایت سے بدل جائے گی، یہ جہالت جو ہے وہ علم سے بدل جائے گی، اور زندگی بھی آسان ہو جائے گی. بچوں میں اطاعت کا مادہ پیدا ہوگا اور نسلیں اچھی تیار ہوگی، ان کی صلاحیتیں ٹھکانے لگے گی. ورنہ یہی دھن چڑھی رہے گی، بس پیسہ کمانا ہے، کسی طرح پیسہ کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. آدمی اپنی زندگی کا نظام بناوے، جو زندگی انبیاء علیہ السلام نے سمجھائی سکھائی ہے، اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اس زندگی میں سب سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ کا رابطہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کا رابطہ ٹھیک کرے اور محبت سے عبادت کرے، بوجھ سمجھ کر نہیں. محبت میں آدمی جان دیتا ہے اور خوشی خوشی دیتا ہے، محبت میں آدمی مال لگا دیتا ہے. ایسے ہمارا اور اللہ کے درمیان کا جو رابطہ ہے وہ کوئی ہماری نوکری نہیں ہے. یہ عبادت، نوکری میں آدمی نوکر کی طرح رہتا ہے، ٹائم پورا کرتا ہے، اور جہاں چانس مل گیا غبن کرنے کا کر ڈالتا ہے کہ سیٹھ صاحب نہیں دیکھ رہے ہیں. ہمارا اور اللہ کے ساتھ کا معاملہ جو ہے وہ محبت کے ساتھ،
کہ اس کے گھر میں ہم عظمت کے ساتھ آوے، محبت سے آوے کہ ہمارا رب بلا رہا ہے جو بڑا مہربان ہے، اس کی مہربانیوں سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اس کی مہربانیوں سے جی رہے ہیں، اسی کی مہربانیوں سے ہم کھا رہے ہیں، وہ رب ہمیں بلا رہا ہے تو خوشی خوشی ہم اس کے گھر میں آئیں گے۔ وہ رب ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کر رہا ہے تو خوشی خوشی مال دیں گے۔ اس رب نے مال دیا ہے تو اس مال کو اس کی رضا میں لگائیں گے، نہ کہ اپنی رضا میں کہ اس کا دیا ہوا ہے، کہ مالک کی جو مرضی ہے وہاں میرا پیسہ خرچ ہوگا، اور جہاں اس کی مرضی نہیں ہے وہاں ایک روپیہ بھی نہیں جائے گا۔ زندگی کی صلاحیتیں، توانائیاں وہاں لگائیں گے جہاں رب کی مرضی ہے، اور اس کی مرضی نہیں ہے تو وہاں ہمارا نہیں لگ سکتا ہے۔ ہماری دوستی اللہ کے لیے ہوگی کہ اللہ راضی ہو ایسی دوستی ہم کریں گے، اور دشمنی ہوگی تو اللہ راضی ہو اس کے لیے کریں گے کہ اس دشمنی سے خدا راضی ہے تو ہم یہ دشمنی باقی رکھیں گے، ورنہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، سب ہمارے دوست ہیں، ہماری ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ذاتی معاملات میں زندگی میں کسی سے انتقام نہیں لیا، حالانکہ آپ کو لوگوں نے بہت پریشان کیا، بہت پریشان کیا، آپ کو گالیاں دی، جادوگر کہا، پتہ نہیں کیا کیا، جو ایک گھٹیا ذلیل اور رذیل آدمی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ایسا معاملہ اہل مکہ نے حضور کے ساتھ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے سب برداشت کر لیا۔ اور جب آپ کے ہاتھ میں کمان آئی، جب آپ مکہ کو فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کھلی معافی کا اعلان کیا کہ بھائی سب کو میں نے معاف کر دیا، کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہیں لیا، کہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں، سب ہمارے اپنے ہیں، سب ہمارے ہیں، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے وہ اپنی جہالت سے کر رہا ہے بیچارہ، کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے تو اس کا جواب گالی تھوڑا ہے، وہ اس کے اخلاق ہیں کو گالی دیتا ہے، ہمارے اخلاق ایسے تھوڑے ہیں۔ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے وہ اس کا فعل ہے، بھائی ہم جا رہے ہیں راستے میں سے کتا بھونکے گا تو کیا ہم بھونکیں گے اس کے پیچھے؟ ارے بھائی کوئی عقل مند آدمی ہوگا، اگر اس پر کتا بھونک رہا ہے تو بھونکے گا، وہ تو کتا ہی ہے، اس کا کام ہی وہی ہے، میرا کام تھوڑا بھونکنا ہے۔ کوئی گالی دے رہا ہے اس کا فعل ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے وہ اس کا فعل ہے، ہاں اس نے تدبیر سے آدمی کوشش کرے گا اس کی کہ اس کی گالی سے بچ جائے، راستہ بدل دے، اس کے ظلم سے آدمی بچ جائے، تو ایسا طریقہ اختیار کرے کہ آدمی خود اپنے آپ کو برا نہ کرے، اپنے آپ کو خراب نہ کرے، اس لیے کہ ہمارا بول، ہمارا جسم، ہماری جان، ہمارا مال یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو ایسے کاموں میں لگائیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کھیل کود اور لایانی یہ آدمی کے لیے وبال ہے، یہ آدمی کے لیے وبال ہے، اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو محفوظ کریں ان تمام برائیوں سے، بد اخلاقیوں سے، ایسی بیٹھکوں سے، ایسی چیزیں اخبار وغیرہ میں پڑھنے سے، ایسی چیزیں میڈیا پر دیکھنے سے جس سے آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، جس میں انتقامی جذبات بنتے ہیں، جس میں اوریانی اور بے حیائی کے جذبات بنتے ہیں، جس میں آدمی کے اندر بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں اچھا مواد سنیں، اللہ کا قرآن سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سنیں، اچھی باتیں پڑھیں سنیں، دوسروں کو سناویں، اپنے بچوں کو سناویں کہ اچھائیاں پیدا ہو، اچھائیوں کو وجود ملے۔ برے ماحول میں یہ بھائی اندھیرا ہے، پورے سارے 50 آدمی مل کر بولیں گے اندھیرا اندھیرا تو دور ہو جائے گا، لیکن ایک سمجھدار آدمی اگر ٹارچ جلا دے گا تو اس اندھیرے میں روشنی ہو جائے گی، دوسرا جلائے گا تو روشنی بڑھے گی، تیسرا جلائے گا تو اور بڑھے گی، چوتھا جلائے گا اور بڑھ جائے گی، 5واں چلائے گا تو 50 کا کام ہو جائے گا 5 آدمیوں کی روشنی سے، اور 50 آدمی بولتے رہیں گے اندھیرا اندھیرا اندھیرا، وہ اندھیرا دور نہیں ہوگا۔ ایسے جو ماحول میں فساد ہے، اس فساد کو اگر ہم بول رہے ہیں باہر بیٹھ کر فلانا ایسا کر رہا ہے، فلانی ایسی کر رہی ہے، وہ کالا ہے، وہ پیلا ہے، وہ، تو کیا یہ اندھیرا دور ہو جائے گا؟ ارے بھائی دور ہو جائے گا، وہ تو اور زیادہ بڑھے گا۔ اس کے مقابلے میں ہم روشن کریں اس کو، کہ اچھی باتیں کریں ماحول میں، معاشرے میں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں تاکہ وہ آگے جا کر ایسے نہ ہو جائے۔ اپنے اندر کوئی برائی ہے تو سب سے پہلے اندر جھانک لیں، سب سے پہلے اندر جھانکیں، اور بار بار جھانکیں، بار بار جھانکیں، کیونکہ ہم سنگل نہیں ہیں، یہ دکھنے والا وجود الگ ہے، ایک وجود اندر ہے۔ ایک تو سفید کپڑوں میں دکھ رہا ہوں، سفید کپڑے، سفید ٹوپی، داڑھی میں، لیکن ایک اندر میں ہوں۔ اندر والا دیکھے کہ اندر والا کیسا ہے، اندر والا تنہائی میں دکھے گا، بند کمرے میں دکھے گا کہ اندر والا کون ہے۔ باہر والا تو باہر پھر رہا ہے، لوگوں کے درمیان میں ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر پر ٹوپی رکھے ہوئے، چہرے پر داڑھی ہے، لیکن اندر والا کون ہے وہ تنہائی میں پتہ چلے گا کہ اندر کون ہے، اپنی سوچ سے پتہ چلے گا کہ سوچ کیا ہے اندر کی۔ اس لیے کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنے اندر جھانکیں،
اور ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ہمارے حق میں ہوگا، یہ ہمارے حق میں ہوگا، ہمارے لیے مفید ہوگا۔ دنیا میں اللہ پاک برکتوں کے دروازے کھول دے گا اور اللہ موت اچھی دے گا، اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ اصل ہیں، قبر ہیں، حشر ہیں، نشر ہیں، جنت ہیں، وہ جو مراحل ہیں وہ اصل ہیں کہ وہ مراحل پار ہو جاوے آدمی کے، آسانی کے ساتھ آدمی نکل جاوے، ورنہ وہاں گاڑی پھنس گئی کسی کی، اس کو کوئی نہیں نکال سکے گا، کوئی کرین وہاں کام نہیں لگے گی، کوئی کرین کام نہیں لگے گی، کوئی مزدور وہاں نہیں آئیں گے بچانے کے لیے۔ آدمی کا ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وہ آدمی کے ساتھ ہوں گے، اور جتنے دیگر اچھے اعمال ہیں وہ اچھے اعمال آدمی کے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے اس کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے بچوں کو سنواریں، بچوں پر نظر رکھیں، ہاں ان کو ایران توران سے، لایانی سے بچاویں، کھیل کود سے بچاویں۔ ورزش تھوڑی دیر کی مفید ہے، آدھا گھنٹہ بچے ہیں تو کچھ زیادہ کریں گے، بڑے ہو جانے کے بعد تھوڑا کم ہو جائے گا، کہ ورزش بھی اس نیت سے کہ اللہ کی عبادت میں چستی رہے، جسم طاقتور تندرست ہوگا، عبادت اچھی کریں گے، مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، اس کے لیے ورزش ہے۔ باقی یہ جو کھیل رائج ہے ہمارے زمانے کے، خصوصاً کرکٹ ہے، ساری زندگی کا کباڑہ ہے۔ آدمی 80 سال کا ہو گیا، نشہ نہیں اترتا ہے، 80 سال کا ہو گیا، اب قبر میں جانے کے دن قریب ہے، لیکن وہ نشہ جو 4-5 سال کی عمر سے کرکٹ کا چڑھا تھا، اب موت یاد کرنے کے دن ہیں، اور وہ سال کے 4-5 مہینے ان کے جو ہیں کرکٹ میں اور اس کے تذکروں میں گزرتے ہیں۔ کہ لایانی سے پرہیز کرے، اپنے بچوں کو بچاوے۔ اس دیگر اقوام کے قومی تہوار اور رواج ہیں، ہمارے مذہب میں جو ہیں کوئی چیز رواج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو 2 عیدیں ہیں، 2 عیدیں ہیں ہماری، اور ان عیدوں میں بھی عبادت ہے، صلہ رحمی ہے، محبت ہے، تعلقات کو وسعت دینا ہے۔ عیدوں میں یہ ہے ہمارا، کھیل کود لایانی کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا جو ہے مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا خواہشیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اس لیے ہماری جو عیدیں ہیں ان عیدوں میں تو عبادت ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اور محبت کا اظہار ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، یہ ہماری عیدیں ہیں۔ باقی جو رسومات اور تہوار ہیں دیگر اقوام کے اور مذاہب کے، جیسے یہ پتنگ بازی ہیں یا پٹاخے وٹاخے ہیں اور دیگر اس قسم کے جو تہوار ہیں، اس کی مذہب میں، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں فضول خرچی نہیں ہے، اسلام میں کسی کو ایذا دینا نہیں ہے، اسلام میں تو نماز بھی اس طرح پڑھنی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، حج بھی اس طرح کرنا ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو پھر کیسے گنجائش ہوگی ایسے مشغلوں کی، ایسے کھیلوں کی کہ جس میں لوگوں کو تکلیف ہو، لوگوں کو ایذا ہو اور خود اپنی ذات کو ایذا ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی ایسے کھیلوں سے بچاویں۔ ہاں ایسی ورزش ہے، بہت ساری ورزش ہے، جو ورزش کے جاننے والے ان سے معلوم کریں کہ ہمارے ان بچوں کے لیے کون سی ورزش مناسب ہے، ان کو ورزش کراویں، اپنی نگرانی میں کراویں، اپنی نگرانی میں ان کو ورزش کراویں، تاکہ طاقتور نسل پیدا ہو، تندرست ہو، جو نماز کی صف میں صحیح کھڑے رہے، جو رمضان کی تراویح کی 20 رکعت کھڑے رہ کر پڑھ سکے، جو رمضان میں روزہ اپنی بشاشت سے رکھ سکے، ایسے تندرست اولاد ہو، جو حج میں جائے تو پیدل حج کر سکے جس کی فضیلت زیادہ ہے، ایسی تندرست نسل پیدا ہو کہ جو عبادت اچھی طرح کرے، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ایسی نسل تیار کرنی، جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ایسی نسل تیار کرنی، جو وقت آوے تو اپنے ماں باپ کا، اپنی قوم کا دفاع کرے، ایسی نسل تیار کرنی، کہ جائے کہ ان کو لایانی میں، کھیل کود میں اور خواہشات میں لگا کر ایسا بزدل بنا دیا جاوے کہ جو اپنا بھی دفاع نہ کر سکے۔ اس لیے کوشش کرے ایسا کوئی کھیل ورزش ان کو کراوے، بجائے پتنگ بازی اور کرکٹ کے، ان سے بچاوے۔ یہ سارے بربادی کے راستے ہیں۔ جتنے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی کرکٹ ٹیمیں نہیں ہیں، آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ جو ہے ان کی کرکٹ کی ٹیمیں نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے جوانوں کو اس میں نہیں لگایا، انہوں نے اپنے جوانوں کو تعلیم میں لگایا، انہوں نے اپنے جوانوں کو ترقی کے راہوں پر لگایا ہے۔ تو دنیا کا دستور ہے، جو محنت کرے گا اسے ملے گا، تو وہ محنت کر کے اپنا کر رہے ہیں، اور ہماری اولادوں کی زندگیاں جو ہیں کھیل کود میں، لایانی میں، کرکٹ میں اور پتنگ بازی میں اور ایران توران میں ضائع ہو کر نہ وہ اپنے رہے نہ اپنے ماں باپ کے باقی رہے۔ اس لیے کوشش کرے اس کی، بجائے اس قسم کے کھیل کود اور لایانی میں مشغول ہونے کے، وہ وقت اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگاویں۔ ورزش ہے تو صبح یا شام کا کوئی تھوڑا سا وقت طے کر لیں، اس میں بھی زیادہ کہ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ورزش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا وقت ضائع نہ کریں۔ جسم کی طاقت و قوت کے لیے آدھا پونا گھنٹہ ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ آدمی تفریح کر لیں، ورزش کر لیں، وہ جسم کے لیے، جسم کی طاقت و قوت توانائی کے لیے کافی ہے۔ اور غذا صاف ستھری کھائیں،
ایک تو حلال کھانا فرض ہے اور دوسرا ایسی خوراک کھانا ضروری ہے، واجب ہوگا بلکہ، کہ جو خوراک جسم کو طاقت پہنچاوے، جس خوراک سے جسم کو طاقت ملے وہ کھانا سادہ کھانا ہے جس سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ یہ جو ہمارے کھانے ہیں آج کل گھروں میں بھی جو بن رہے ہیں یا بازار سے مارکیٹوں سے لا کر جو کھائے، وہ تو سارا کچرا ہے، وہ تو جسم کو کمزور کرنے والا ہے۔ اندر میدا ہے، اس کی بھی تو کوئی کیپیسٹی ہے، اس کی کیپیسٹی ہے۔ اب اس میں ٹھنڈا بھی جا رہا ہے، گرم بھی جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اندر جا رہا ہے ایک ساتھ، اس کو نہ ہضم کرنے کا موقع مل رہا ہے نہ اس کو اپنا کام کرنے کا موقع مل، صبح سے شام تک چالو ہی چالو۔ تو اس لیے اس کی کھانے پینے کی ترتیب بناوے آدمی، اپنے بچوں کے لیے کھانا پینا نظام کا ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، اور ان کی کھیل کود ورزش کا کوئی نظام ہو تاکہ یہ جو ہے حرام سے بچے اور ایسے کھیل کود سے بچ جاوے کہ جو کھیل کود ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مہینے میں ہی شاید آتا ہے نا اس کا پتنگ والا، تو اس میں جو ہے خود اپنے آپ بھی پرہیز کریں، اور خصوصاً بڑی عمر کے اگر ہیں یہ تو بالکل نادانی ہے، انتہائی درجے کی نادانی۔ اگر کوئی ہو تو ان کو سمجھا بجھا کر جو ہے ان کو منع کریں۔ اللہ کا فضل ہے پہلے کے مقابلے میں کافی کم ہے، لیکن پھر بھی اگر ہیں تو اس سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے محلے کے لڑکوں کو بھی بٹھا کر نصیحت کریں، سمجھاویں ان کو طریقہ، بیٹا تم 100 روپے 200 روپے اس پر خرچہ کرو گے، اس سے بہتر ہے 100-200 روپے کی کوئی غذا کھا لو، اور تم اگر آخرت میں اس کا اجر چاہتے ہو تو 100-200 روپے کسی غریب کو دے دو تاکہ تم کو اس کا بدلہ ملے گا، اللہ تمہارے مال میں برکت کر دے گا۔ اور اتنا وقت جو تمہارا ہے وہ گھر کا کچھ کام کر لو، چھٹی کا دن ہے، ماں باپ کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کر ڈالو، محلے کے 10-15 لڑکے ان کو ترغیب دو، کوئی کل چھٹی ہے، بجائے کھیل کود کرنے کے پورا محلہ صاف کر ڈالو، محلے کی مسجد صاف کر لو، کوئی اچھا کام ہو جائے گا اس میں، بجائے کہ اس کو کھیل میں لگا دینے کی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔